شاید کافی ذہنوں میں ہو کہ ہمارے یہاں پہ سلسلہ قادریہ بھی ہے، سلسلہ چشتیہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، جس میں ہم دیکھا کہ بہت زیادہ ریاضتیں کرواتے ہیں. خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں بہت زیادہ ریاضات ہیں، لطائف کھولے جاتے ہیں. لیکن سلسلہ شاذلیہ میں ہم نے کوئی اس طرح کی مشق دیکھی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ کہ سلسلہ شاذلیہ سنت کا پیروکار ہے، اور جتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوئی ہے اتنی ہی بات ان کے یہاں پر رائج ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، صحیح. نہ اس سے کم ہوتی ہے. ہر حال میں سنت کی پیروی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عمومی تعلیمات ہے وہ یہی ہے جو سلسلہ شاذلیہ کے ظاہر میں ہے، جیسے کہ میں نے صبح و شام کے اوراد بتائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. کیونکہ ہمارے سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء کرام وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو یہ سنت ہی تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دل کو صاف کرو اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا طریقہ بنا لو، تو یہ تلاوت پاک کی قرآن پاک ہی تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو صاف کرو، دل سے دنیا کی محبت نکالو اور درود پاک کی کثرت کرو، تو یہی تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالو اور نمازوں کی پابندی کرو جو نبی علیہ السلام کی نمازیں تھیں، یعنی فرض نماز کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. اور بلکہ یہ جو وظائف میں نے ابھی ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سلسلے کے ایک بڑے ولی، بڑے عظیم ولی سیدی عربی الدرقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر کوئی اس حزب کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دے، یعنی اس میں تعطل نہ آئے، دائمی طور پہ پڑھے صبح و شام، تو یہ حزب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لے گا. اور انہی اوراد و وظائف کے ذریعے ان بزرگوں نے خود بھی ولایت کو حاصل کیا، کیونکہ ان کے شیخ علی الجمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کو یہی اوراد تعلیم کیے. ان کے شیخ حضرت احمد بن عبداللہ نے بھی ان کو یہی اوراد تعلیم کیے. ان کے شیخ قاسم خصاصی نے ان کو یہی اوراد تعلیم کیے. ان کے شیخ حضرت محمد بن عبداللہ معن اندلسی نے بھی یہی اوراد تعلیم کیے. ان کے شیخ عبد الرحمن فاسی، ان کے شیخ یوسف ابو المحاسن یوسف، ان کے شیخ عبد الرحمن مجذوب، ان کے شیخ علی السنہاجی، ان کے شیخ ابراہیم الفہام، ان کے شیخ حضرت شیخ احمد زروق، ان کے شیخ اقبت الحضرمی، ان کے شیخ یحییٰ قادری، ان کے شیخ علی وفا، ان کے شیخ محمد وفا، ان کے شیخ داؤد ماخلی، ان کے شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری، ان کے شیخ ابو العباس مرسی، ان کے شیخ امام شاذلی. ان سب نے یہی اوراد دیے ہیں، یعنی کوئی اور لمبے چوڑے اوراد وظائف نہیں دیے. اور یہ اتنے بڑے بزرگوں کے اپنے تجربوں سے یہ بات ثابت ہے. یہ خود شیخ عربی الدرقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتبہ غوثیت پہ 50 سال فائز رہے ہیں، اور خود ان کے شیخ علی الجمل رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ غوثیت پہ 30 سال فائز رہے ہیں. اور عربی الدرقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ان اوراد کے ذریعے، اپنی توجہ کے ذریعے ایسے اولیاء پیدا فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں نے لکھا کہ ان کے یہاں پر اولیاء اتنی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں جس طرح کہ بارش ہونے کے بعد سبزہ اگ جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اگتا ہے. تو ایسے ان کے ساتھ اولیاء تھے. جب آپ نے وصال فرمایا، اوراد وظائف دی یہی دیتے تھے، اس میں پھر درود پاک ہو گیا، دلال الخراج شریف ہو گیا، کلمہ طیبہ کا ورد ہو گیا، اللہ اللہ کا ذکر ہو گیا، یہی اوراد وظائف. یہ جب آپ نے وصال فرمایا تو 40,000 تو آپ کے وہ مریدین تھے کہ جو کہ متجرد تھے، جنہوں نے دنیا چھوڑی ہوئی تھی، بس ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے. اور پھر آپ کے مریدین کی تعداد دنیا کے شہروں میں بھرے ہوئے تھے آپ کے مریدین، خاص طور پہ موراکو کا اور افریقہ کا علاقہ. تو بڑے عظیم بزرگوں کے اوراد و وظائف ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے کہ جب تک ہم کو کوئی کھان آ جائے کہ اسپیشل ہے تب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں، کوئی انوکھی بات ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں نے پہلے بھی بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی ہے میرے رب کوئی مجھے ذکر دے دے، تو رب نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کوئی خاص مجھے ذکر دے.
تو رب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو آپ نے کہا لا الہ الا انتا، اے رب میں چاہتا ہوں خاص ذکر دے۔ فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ ساری کی ساری کائنات میرے سوا جو کچھ ہے، یعنی سارے آسمان اس کی مخلوقات، ساری زمینیں اور اس کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ بھاری ہو جائے گا۔ اور یہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بیان فرمائی۔ سبحان انہوں نے بھی یہی عرض کی تھی کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ دیجیے، تو آپ نے ان کو کلمہ طیبہ کا وظیفہ دیا، اور پھر یہی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے اس سے افضل بات کوئی بھی نہیں کی آج تک۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سلسلہ شاذلیہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ بزرگان دین فقہ نے لکھا، شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم کھا دے کہ سلسلہ شاذلیہ جو ہے اسی طریق پہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا تو اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بات، یہ خاص بات، کیا بات، صحابہ کا طریقہ، جی جی جی۔ سبحان تو یہ صحابہ کا طریقہ، اور صحابہ کے وظائف کے اندر آپ کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی، اللہ۔ یہی چیزیں ملیں گی جو آپ کی۔ پھر ایک دو خوبیاں میں بتا دوں کیونکہ آخری ٹائم آپ بتا رہے ہیں تو پروگرام ختم ہونے والا۔ دیکھیں سلسلہ شاذلیہ کی اور خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں شیخ محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم اپنے مرید کی تربیت اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں۔ واہ، تو ہمارا مرید دنیا میں جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، وہ ہماری تربیت میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مگرمچھ خود پانی میں رہتا ہے لیکن اس کے انڈے خشکی میں ہوتے ہیں، تو وہ پانی میں رہ کے دور سے اپنے انڈوں کو سینچتا ہے اور اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ ایسے ہی شاذلی بزرگوں کی مثال ہے۔ پھر شاذلی بزرگوں کے لیے یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء دواوین آئیں گے، دفتری اولیاء آئیں گے، وہ سب کے سب شاذلی ہوں گے۔ پھر یہ شاذلی بزرگوں کی اور خاص بات یہ ہے کہ قطب ہمیشہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر یہ بھی بیان کی گئی ہے شاذلی بزرگوں کی خاص بات کہ ان میں شیخ تربیت ہمیشہ پایا جائے گا، یعنی ایسا شیخ جو مرید کو تربیت کرے، رائے سلوک پہ چلا کے اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، وہ ہمیشہ اس سلسلے میں پایا جائے گا۔ پھر اس سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو اپنی روٹین کی زندگی سے نہیں نکالتا۔ آپ اگر حلال کاروبار کر رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، بیوی بچے پال رہے ہیں تو ان کو پالیں۔ آپ کی ایسی تربیت کی جائے گی کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے عبادت بن جائے گی، اور اسی میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ تک کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے کا ظاہر بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور آج تک اس سلسلے کے کسی بزرگ پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ جو بعض اوقات وحدت الوجود کی صورت میں بعض لوگوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے، کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، لیکن شاذلی بزرگوں کی یہ شان ہے کہ ان کے اوپر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اور یہ خاص یہ تربیت میں ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نزدیکی ترین سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے ذریعے اکثر ہمارے بزرگان دین وہ ہیں جن کو حضوری والا بزرگ کہتے ہیں، یعنی وہ جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ اور اکثر ہمارے سلسلے کے بزرگ تو وہ ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کریں۔ اکثر ہمارے بزرگ اسی سلسلے کے یہ ہے، کیونکہ یہ سارا سلسلے کا فیض ہے، یہ خصوصیت ہے اس سلسلے کی۔ اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ مرید جیسے ہی بیعت کرے تو اس کو اسم ذات کا ذکر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسم ذات یہ اولیاء ذاتین کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ شاذلیہ والے اولیاء ذاتین کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسم ذات ہی کے ذریعے ان کے سارے کے سارے معاملات بڑھتے ہیں، اسم ذات ہی کے ذریعے ان کے سارے کے سارے معاملات کھلتے ہیں، اور اسم ذات ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے سلسلہ تو ذہب کراتا ہے تصوف کے اندر، تو تصوف میں جب بھی اولیاء ذاتی کا ذکر آئے گا تو اس سے شاذلی مراد ہوگا، جب بھی سلسلہ تو ذہب آئے گا اس سے شاذلی مراد ہوں گے۔ تو بڑے کمال کے ان کے معاملات ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم کم ہے ورنہ اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہے سلسلے کے۔ کیا بات ہے ناظرین محترم، آپ نے سماعت کیا کتنے فضائل، کتنے برکات، کتنی خاصیات ہیں اس سلسلے کی۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس سلسلے کا فیض حاصل کریں